ویلکم میں ٹیلی لائن پہ جوائن کیا ہے ڈاکٹر سمیرہ مطلوب صاحبہ MNA ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. تھینک یو جی، تھینک یو. آپ ٹیلی فون لائن پہ رہیں. سردار صاحب آپ اپنی بات کو ختم کریں پھر میں جاؤں گا MNA صاحب. پاکستان کے اندر جس طرح عمران خان صاحب کا ایٹیٹیوڈ ہے پولیٹکس کے اندر، پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جو محترم بینظیر بھٹو شہید کا جو ریکنسیلیشن کا جو فارمولہ تھا، جو ان کا سٹانس تھا، اسی کو لے کے ہمارے لیڈرشپ جو آصف علی زرداری صاحب ہیں، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی، بلاول بھٹو زرداری چل رہے ہیں. ہمارے پولیٹیکل ڈیفرنسز اپنی جگہ پہ ہیں، ساری پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہمارے نظریاتی اختلافات ہیں، لیکن جس طرح کی لینگویج عمران خان صاحب نے پاکستان کے لوگوں کے لیے استعمال کی ہے، میرے خیال میں یہ اب جو کچھ بھی کر لیں، یہ جو ایڈونچر کرنا چاہتے ہیں کر لیں، لیکن میرے خیال میں پاکستان کا کوئی بھی ادارہ، پاکستان کے عوام، پاکستان کی سول بیوروکریسی ان کی طرف کسی طرح بھی اٹریکٹ نہیں ہوگی. دوسری بات یہ MNA صاحبہ بات کر رہی تھی PTI کی. دیکھیں پوری دنیا میں ہمارے جو تعلقات تھے پاکستان سے وہ کس نہج پہ تھے، کیونکہ شاہ محمود قریشی تو اپنی پاکستان کی تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا تھا. وہ جہاں جاتا تھا وہ یہی کہتا تھا کہ مجھے پرائم منسٹر بناؤ تاکہ میں بہتر کام کر سکوں گا. اچھا، عمران خان پورے 4.5 سال تک امریکہ کے ساتھ، جو ہمارا جو ٹرائکا ہے، چائنا، امریکہ اور رشیا کے ساتھ ان کے کس طرح کے تعلقات رہے، آپ کے سامنے کی بات ہے. سی پیک کا جتنا کام تھا پاکستان کے اندر وہ سارا رکا ہوا تھا. جو ون روڈ ون بیلٹ کا کانسیپٹ تھا چائنا کا، وہ پوری دنیا کے اندر چل رہا تھا، جبکہ پاکستان کے اندر وہ بریک ہوا تھا. اس جیسے شخص کو پاکستان کے اوپر مسلط کر کے آج نجی محفلوں کے اندر وہ سارے لوگ اپنی غلطیاں ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک ایسے شخص کو پاکستان کے اوپر مسلط کیا کہ جو جھوٹا بھی ہے، جو فیشسٹ بھی ہے، جو ہر حوالے سے اس کے اندر گندگی ہے. ایسے شخص کو ملک کے اوپر مسلط کر کے وہ اس چیز کو ایڈمٹ کرتے ہیں. جس طرح آج عمران خان اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کر رہا ہے، اسی طرح وہ لوگ بھی ایکسیپٹ کر رہے ہیں جو عمران خان کو 2018 میں جنہوں نے عمران خان کو پاکستان کے اوپر مسلط کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو بھی ریئل پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو عوام کے گراس روٹ لیول کے میں عوام کے اندر ایگزسٹ کرتی ہیں، فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، پاکستان کے لوگ جس کو جتنا مینڈیٹ دیتے ہیں اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی ان کے مینڈیٹ کا احترام کرے گی. لیکن ہم پہلے بھی جعلی مینڈیٹ کے خلاف تھے، ہم آج بھی جعلی مینڈیٹ کے خلاف ہیں. اور میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، MNA صاحبہ کہہ رہی تھی نا کہ عمران خان کو ٹریپ کیا گیا تھا. عمران خان بالکل ٹریپ ہوئے ہیں. وہ ٹریپ کس کی وجہ سے ہوئے ہیں؟ وہ پنکی پیرنی کی وجہ سے ہوئے ہیں، وہ فیرا گوگی کی وجہ سے ہوئے ہیں. جتنے گوگیاں تھے یہ سارے عمران خان کو ٹریپ کر کے انہوں نے پیسے کمائے. 27 ارب روپیہ ان کے اکاؤنٹ میں ایک دن میں آتا رہے. تو کوئی بتانا پسند کرے گا PTI کا کہ کیسے ان کے اکاؤنٹ میں اتنی بڑی ٹرانزیکشن ہے؟ MNA صاحبہ میں آپ کی طرف آؤں گا. عمران خان صاحب استعفائیں دے کر اسمبلیوں کو تحلیل کر کے اور باہر آ کے ایک سیاسی عدم استحکام پیدا کرنا چاہتا ہے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے، کیا کہیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران خان جب سے مسلط کیا گیا ہے، جیسے بھائی صاحب بتا رہے تھے، انہیں واقعی مسلط کیا گیا. جب سے مسلط کیا گیا اس نے اپنی ڈیوٹی سمجھی، فرض سمجھا کہ میں پاکستان کو چین سے ترقی کے راستے پہ چلنے نہ دوں. جو ترقی ہو گئی، میاں نواز شریف اسے ترقی کے راستے پہ چلا گیا. ہماری پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون نے جو کوششیں اس ملک کو کی بہتری کے لیے کی، اس نے وہیں پہ اسے بریک کر دیا، وہیں پہ سٹاپ کیا. اور نہ بلکہ سٹاپ کیا بلکہ بہت پیچھے گہری کھائی کی طرف اس نے دھکیلتا رہا اور معیشت کا برا حال کیا. اور پھر یہ دیکھیں، اور یہ کہتا تھا میرے پاس بہت تجربہ کار ٹیم ہے. تجربہ کار ٹیم میں شہزاد اکبر جیسے لوگ ہیں، شہباز گل جیسے لوگ ہیں، زلفی بخاری جیسے لوگ ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ لوگ جو ہماری عوام میں سے اس کے سامنے نہیں آئے، وہ ہماری عوام کا یا ہمارے ملک کا کیا بھلا سوچیں گے؟ وہ تو آئے، اٹیچی بریف کیس اٹھایا اور چلتے بنے. اور باقی رہی بات عمران خان کی کہ ٹریپ ہونے کی، تو مجھے یہ بتائیں تو اس نے
टीम भी तो अपने इर्द गिर्द वैसी ही सिलेक्ट की थी, अपने हम माइंड लोगों को सिलेक्ट किया था, और वो इसके माइंड के मुताबिक चलते रहे। ये लोगों के माइंड के साथ खेलता रहा, वो लोग इसके माइंड के साथ खेलते रहे। तो ये मुकाफात अमल भी था। और फिर हमारी जो सियासी बुसात है, सियासी कल्चर जो है, जो इमरान खान ने खराब कर दिया, वो कितने साल लगेंगे उसे ठीक करते वक्त। एजिटेशन की, प्रोवोक करने की जो इस रवायत डाली है इमरान खान ने, कि अगर कोई पीटीआई को पसंद करता है तो उसको कहो कि जी वो हक सच पे है, जो नहीं करता है उसको आप बातिल कह दें, और उसको और लोगों को कहें कि इसको राह चलते बेइज्जत करें, इसकी पगड़ियां उछालें, इसको गाली गलौज करें, पत्थर मारे। क्या ये हम लोगों ने इस मुल्क को देना है? ये डिलीवर करना है? क्या इससे हमारी क्या साख रह जाएगी? आपको कल आपके एटीट्यूड की वजह से, आपके अच्छी एक डिलीवरी की वजह से किसी ने याद रखना है, अवाम ने आपका, ना आपने डिलीवरी की, ना आपने अपने एटीट्यूड में बेहतरी लेके आए, बल्कि हमारा जो कल्चर था वो भी खराब किया। और अभी तक वो ये कोशिश कर रहे हैं कि मुआशी जो सियासी हालात है वो बिल्कुल बिगड़े रहे, ताकि मुल्क के मुआशी हालात बेहतरी की तरफ ना जा सकें। एमएनए साहब, आज इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं बेबस था, सारे फैसले बाजवा साहब करते थे, किसको छोड़ना है, किसको अंदर करना है। यानी कि आपके साथ, जो पीपल्स पार्टी के साथ, जो उनकी कयादत के साथ, जो आसिफ अली जरदारी साहब के साथ, अदी फरियाल टालपुर साहिबा के साथ, मरियम नवाज साहिबा के साथ, नवाज शरीफ के साथ, शहबाज शरीफ के साथ, हमजा के साथ जो भी हुआ है उन्होंने पूरा किया है। ये सारे फैसले अब तो उनकी तरफ जाते हैं, क्योंकि मैं तो बेबस था, करना है फैसले थे बाजवा साहब को। क्या कहेंगे? ये बिल्कुल झूठ मार रहे। उस वक्त तो ये जब वो ये इन्हें लेके आए थे आउट ऑफ द वे जाके, और इसके पास मैंडेट नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। उस वक्त इसने ये कभी भी नहीं सोचा होगा कि मेरे ऊपर क्यों मेहरबानी की जा रही है, मैं तो बहुत बेबस हूँ, तो मुझे क्यों ये मनसब वज़ीर आज़म का दिया जा रहा है। और जब वज़ीर आज़मशिप पे एंजॉय कर लिया, मुल्क को सत्यानाश कर दिया, तो एक बंदा रिटायर होने के बाद उस पर ब्लेम लगा दिया। तो आपका जहन काम नहीं करता था कि आप वज़ीर आज़म बन के बैठ गए हैं कुर्सी पे, आपके ऊपर डायरेक्ट जिम्मेदारी जाती है इस मुल्क को संभालने की, और इसके लिए मंसूबा साजी करने की, और इसको तरक्की के रास्ते पर चलाने की। ये सिर्फ चेयर पे बैठ जाना ही काम नहीं होता, चेयर की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, और उसको चलाना। आप मुझे ये बताएं, अब नैब के चेयरमैन को ब्लैकमेल जनरल बाजवा आके करते थे, ये इमरान खान करता था, और ये जो केसेस प्रोलॉन्ग करते होते रहे हैं हमारे अपोजिशन के लोगों के, हमारी अपनी क़यादत के, वो ये ब्लैकमेलिंग की वजह से होते रहे हैं कि केसेस का फैसला ही ना हो और ये लोग अंदर रहे। और अब वो केसेस फैसले की तरफ पहुंच गए हैं, तो अब इन्होंने शोर मचाया, जी एनआरओ ले लिया, फलाना कर लिया। हालांकि ये बिल्कुल हर वक्त झूठ बोलते हैं, और झूठ भी इतना बोलते हैं, इतनी स्पीड के साथ बोलते हैं, इतनी फ्लुएंटली बोलते हैं कि सच का गुमान होने लगे। और इन्हें बिल्कुल खौफ नहीं आता कि हमने हर चीज का हिसाब किताब भी देना है, हमें अवाम के सामने भी जाना है, अवाम ने भी हमसे सवाल करने हैं, और हमने अल्लाह के आगे भी जाना है। अब टेलीफोन लाइन पर हैं सरदार साहब, पार्लिमानी निजाम को खतरा है कहा जा रहा है। काफी ऐसी अफवाहें हैं पॉलिटिकल मार्केट में कि इस गवर्नमेंट को 1 साल और दिया जाएगा, फिर कोई टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आएगी, और इमरान खान अगर पीछे नहीं हटते तो इतने बड़े पैमाने पे बाय इलेक्शन करवाना
मुमकिन नहीं होगा। एक सियासी जो है ना, एक बड़ी कश्मकश है, आप भी खुद इसको बेहतर समझते हैं, मैं भी इसको बेहतर, आपके हजार इख्तलाफात इमरान खान के साथ हो, इमरान खान की परफॉर्मेंस के साथ हो, ना अहली हो उनकी, काफ़ी ऐसी चीज़ें, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे पंजाब से 70% है, केपी के है, और हर जगह से निकल जाएंगे तो एक बड़ा चैलेंज होगा हुकूमत। ऑलरेडी वो एक मैशियत बड़ा चैलेंज है, क्या कहें? देखें, जो इमरान खान साहब ने, जिस तरह एमएनए साहिबा कह रही थी, जो इमरान खान साहब ने मुल्क के हालात ख़राब किए इन 3.5 सालों में, अब इमरान खान नहीं चाह रहे हैं कि ये सारी इकॉनमी स्टेबल हो, क्योंकि जब से वो प्राइम मिनिस्टरशिप से नीचे आए और उस वक्त से लेके आज तक जो मुल्क के अंदर अनारकी फैलाने की इमरान खान साहब ने कोशिश की और नेशनली और इंटरनेशनली ये तासुर देने की कोशिश की कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क नहीं है कि जिसके अंदर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ सके, इसमें इमरान खान साहब किसी हद तक कामयाब भी हुए। जो इंटरनेशनल जो तासुर गया है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है और मुल्क के हालात ऐसे हैं, और मैं समझता हूँ कि आगे भी ये खेल खेलना चाहते हैं, क्योंकि इमरान खान, और मैंने जिस तरह पहले बताया कि हिंदुस्तान, इस वक्त हिंदुस्तान और इमरान खान एक ही पेज पे हैं और वो दोनों एक ही बात कर रहे हैं। ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक का टाइम। मैडम आप टेलीफोन लाइन पे रहे, एमएनए साहिबा, ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम नाज़रीन, मुझे स्टूडियो में जिस तरह सरदार नज़ाकत साहब हैं, टेलीफोन लाइन पे डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा हैं। डॉक्टर साहिबा, आप तो देखें ना, आप पीपल्स पार्टी दोनों अपने आप को एक एक्सपीरियंस जमातें समझती हैं, अहल जमातें समझती हैं, बार बार इक्तदार में आप लोग आए और आपको पता भी है इक्तदार के डायनामिक्स का, गवर्नेंस का भी पता है, गुड गवर्नेंस का भी पता है, और आप उनको कहते थे ना अहल हैं ना लायक हैं, लेकिन आपके दौर के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, आम बंदे का किस तरह गुजारा होगा? आपकी अकाउंटेबिलिटी तो भी तो सख्त होगी जब आप इलेक्शन में जाएंगे। नहीं, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन अब ये 4 साल की महंगाई जो है वो अब हम ये कहें कि 7-8 माह में कैसे ये पूरी उतर सकते हैं। और ये जो सुरंगें बिछा के गए थे, अभी तो हमें उन्हीं का ही सामना है। आपको पता है कि आईएमएफ का मुआहदा जो ये जाते जाते ब्रेक करके गए थे, उसको कंटिन्यू करने के लिए हमें क्या पापड़ नहीं बेलने पड़े, क्योंकि उसके बगैर तो हमारे पास एक पाई नहीं थी इस मुल्क को चलाने के लिए। और जो इन्होंने जाते जाते आउट ऑफ द वे पेट्रोल की कीमत कम की और उसको काफी महीने कम रखी और सब्सिडी दी, वो सब्सिडी की बाद में जो पैसा खजाने का पैसा था वो सारे का सारा खर्च हुआ। तो ये तो बिल्कुल जो मुल्की हालात थे इस नहर तक पहुंचा के गए हैं कि सर तोड़ कोशिश के बाद अब हम इस लाइन पे पहुंचे हैं कि अब हमें डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं है। और अब आस्ता आस्ता हम इंशाल्लाह, जब हमारी मैशत, अब देखें मैशत का और सियासी बहरान और मुआशी बहरान, ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड चीजें हैं। पहले तो ये 4 साल मुआशी बहरान इन्होंने पैदा किया और अब सियासी बहरान इतना ज्यादा पैदा करने के साथ साथ मुआशी बहरान को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के साथ इनकी लॉयल्टी नहीं है, ये मजीद इसको खराब से खराब तर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान को आइसोलेट करके गए, अब आपके सामने कितनी मुशक्कत हम कर रहे हैं कि हमारे हालात अपने हमसाया ममालिक के साथ बेहतर हो। हमारा चाइना जो असली दोस्त था हमेशा से, बहुत पुराना दोस्ताना हम फख्र महसूस करते हैं, और सी पैक जिसके तहत हम इतनी तरक्की की तरफ जा रहे थे वो तक रुक गया, और उसी की वजह से हमारी जब प्रोजेक्ट्स बन रहे थे जॉब अपॉर्चुनिटीज हमारी बढ़ रही थी। जब अब ये दोबारा सी पैक शुरू के मुआहदे रिन्यू हो गए हैं, जब ये दोबारा शुरू होंगे प्रोजेक्ट्स बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट होंगे, पैसा सर्कुलेशन में आएगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी। बड़ी मेहरबानी आपने टाइम दिया एमएनए साहिबा, आपकी बड़ी मेहरबानी। सर, आपको खुद पता है कि आप दोनों सियासी जमातें 8-9 महीने हो गए इक़्तिदार में हैं,
یہ بھی کوئی کم عرصہ نہیں ہے، 4 سالہ دور سے تو کم عرصہ ہی ہے، لیکن آپ کی توقعات عوام کی آپ میں زیادہ تھی. عمران خان نے ایک تبدیلی کا نعرہ دیا، لوگ اس کی طرف گئے، ایک اٹریکشن تھی، سب کچھ تھا، اس طرف گئے، لیکن 4 سال میں لوگ وہاں سے بھی مایوس ہے. لوگ آپ سے بھی مایوس ہو رہے ہیں. یہ 8 مہینے آپ تو بڑی ایک ایکسپیرینس جماعت ہیں. دیکھیں ایک بات تو بالکل میر صاحب یہ بات میں آپ کی سیکنڈ کرتا ہوں کہ اس طرح ہم لوگ عوام کو ریلیف نہیں دے سکے جس طرح ہونا چاہیے تھا، اور انفارچونیٹلی ملک کے اندر مہنگائی بھی بڑھی ہے، بے روزگاری بھی بڑھی ہے. لیکن یہ حالات کیوں ہیں؟ اور عمران خان کے صرف 3.5 سال کی بات نہیں کریں، اس کے بعد جو عمران خان نے پاکستان کے اندر رول ادا کیا ہے، جو ڈرٹی رول آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، کہ جس طرح عمران خان صاحب نے ایک نیشنلی اور انٹرنیشنلی ایک تاثر دینے کی کوشش کی کہ پاکستان ایسا ملک نہیں ہے کہ جس کے اندر انویسٹمنٹ لا کے انویسٹر انویسٹ کر سکے. جب آپ کے پاس ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، عمران خان ڈیلی بیسس پہ بیان دیں گے، ملک کے اندر ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کریں گے ملک کو، تو پھر حالات اسی طرح کے ہوں گے کہ ہم پاکستان کے اندر اس کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں ٹائم کی ضرورت ہے. اور میں سمجھ رہا ہوں کہ الیکشن انشاءاللہ ٹائم پہ ہوں گے، اس سے پہلے عوام کو بہت ساری ریلیف ملنے کی انشاءاللہ امید ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ریلیف ملنے کی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اسی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹائم اپنا پورا کریں، یعنی کہ جتنا بھی ٹائم رہتا ہے کہ کچھ ہم ڈیلیور کر سکتے ہیں. لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ عمران خان کا ایک خوف ہے سیاسی، اس کی پاپولیرٹی کا، اس کی کریڈیبلٹی کا. بائی الیکشن کے اندر آپ نے تو ملتان کے اندر اور ملیر کے اندر ان کو شکست دی، لیکن میجورٹی میں وہ بائی الیکشن جیت کے آئے. نون لیگ کو بڑا ڈینٹ ڈالا ہے، نون لیگ کی وہ پاپولیرٹی نہیں ہے. دیکھیں کوئی بھی دنیا کے اندر جو بھی اپنا ایک بیانیہ بناتا ہے، اس بیانیہ کو میرے خیال میں عمران خان صاحب نے جھوٹ فراڈ جتنا بیچا ہے وہ بک گیا ہے. اب میرے خیال میں اس طرح کی سچویشن نہیں ہے کہ عمران خان پاکستان کے اندر اگر آج الیکشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مجھے ٹیلی لائن پہ جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائر غضنفری صاحب، تجزیہ نگار ہیں، معیشت کو بہتر سمجھتے ہیں، ڈیفنس اینالسٹ ہیں. سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. تھینک یو. سر ایک تو سب سے پہلے چمن کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، بار بار ہو رہا ہے، اور ایک تو اس کے اوپر آپ اپنے کمنٹس اپنا انالیسس دیں. اس کے بعد ملک کے اندر سیاسی معاشی بحران، کیا کہیں گے؟ دونوں چیزیں پاکستان کے لیے نہایت اہمیت کی حامل ہیں. صحیح. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کی ان پہ کنسنٹریشن ہونی چاہیے، توجہ ہونی چاہیے، اور وہ توجہ کا مرکز ہونی چاہیے، وہ موجود نہیں ہے. صحیح. جہاں تک آپ نے چمن سے فائرنگ کی بات کی، تو اس سے پہلے بھی ہفتہ پہلے بھی چمن پہ فائرنگ ہوئی تھی، تو سویلین شہید ہوئے تھے اور زخمی ہوئے تھے. تو اس کے بعد پرائم منسٹر نے ایک اسٹیٹمنٹ آیا کہ جی ہم نے ان سے بات کی ہے. پھر خواجہ آصف نے اسمبلی کے فلور پہ کہا کہ افغان حکومت سے بات ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جس کی انویسٹیگیشن کریں گے. لیکن اس انویسٹیگیشن کا نتیجہ یہ نکلا کہ کل پھر فائرنگ ہوگی. اب آپ اس سے کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں؟ اس میں دو چیزیں ہیں جو ہیں، تو چیزیں تو بہت ساری ہیں، لیکن چونکہ ان چیزوں کو ڈسکس کرنے کا آپ پاس ٹائم نہیں ہے. لیکن دو بنیادی نکات جو ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ڈس فنکشنل گورنمنٹ ہے. دیر از نو گورنمنٹ ان پاکستان. اور اگر کوئی حکومت ہے تو اس کو کوئی ریکگنائز نہیں کرتا. کرپٹ حکومت ہے. اور حکومت کے اندر جو سوچ ہونی چاہیے وہ سوچ موجود نہیں ہے. جو پالیسی کنٹینیوشن یا پالیسیز ہونی چاہیے فورن پالیسی کے حساب سے یا وہ موجود نہیں ہے. اب اس ویکنس کا فائدہ اٹھاتے ہیں وہ لوگ جو ایکسٹریمسٹ فورسز، جو جنونیت پسند ہیں. اور افغانستان کے اندر جو حکومت ہے وہ جنونیت پہ مبنی ہے، مذہبی جمہوریت پہ مبنی ہے. اور وہ حکومت ہے جو ساری عمر ٹکڑوں پہ پلتی ہے. یعنی خیرات آپ اس کو ڈونیشن کہہ دیں اگر سوفسٹیکیٹڈ لفظ استعمال کرنا چاہتے ہیں. اور پچھلے 20 سال سے امریکہ نے ان کو تھپڑ بھی مارے اور پیسے بھی دیے. اور وہ پیسہ جو ہے وہ ناپید ہو چکا ہے. وہ پیسہ وہاں پہ موجود نہیں ہے. ان کو ایک جو آنی چاہیے تھی وہ نہیں آئی. اور وہاں پہ کوئی سسٹم آف گورننس موجود نہیں ہے. تو اس تمام ویکیوم کے اندر ایک ان کے اندر کی حکومت کے اندر جو ایک ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ آپ کہیں جو افغان طالبان کے اندر موجود ہے، جو پاکستان سے بہتر تعلقات نہیں دیکھنا چاہتا اور زیادہ انکلائنڈ ہے انڈیا کی طرف اور باقی لوگوں کی طرف، وہ وہاں پہ آہستہ آہستہ اسٹرینتھ پکڑتا جا رہا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ فنکشنل گورنمنٹ تو افغانستان میں بھی نہیں ہے، فنکشنل گورنمنٹ پاکستان میں بھی نہیں ہے. تو اس کے اندر جو چیز ویکیوم ہے اس کا فائدہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں جو
کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان اور افغانستان کے یا اس خطے کے تعلقات بہتر نہیں کرنا چاہیے. اس خطے کے اندر حالات بہتر نہیں کرنا چاہیے. اس میں امریکن بھی ہیں, اس میں CIA بھی ہے. جیسے امریکن کے اسپوکس پرسن کا پچھلے دنوں بیان آیا تھا, اس نے کہا تھا جی جب وہاں پہ پاکستان میں ایک دہشت گردی کا حملہ ہوا تو انہوں نے کہا جی ہم پاکستان کے ساتھ مل کے دہشت گردی کی جنگ لڑیں گے. اب ان کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ افغانستان کے اندر حالات خراب ہوں, افغانستان پاکستان کے حالات خراب ہوں, وہ پھر یہاں کے ڈرون اٹیک شروع کریں, لوگوں کو مارے پیٹے. تو اس کے بہت سارے ایسے اینگلز ہیں جو افغانستان کی حکومت اور افغانستان کی جو دہشت گرد ایلیمنٹ ہے, اور افغانستان کی دہشت گرد حکومت, افغانستان ہیز اے ٹیررسٹ گورنمنٹ, افغانستان ہیز اے ٹیررسٹ اورینٹڈ گورنمنٹ, افغانستان کے اندر ٹیررزم فائننس حکومت ہے, اور وہ انڈیا کے ساتھ زیادہ ملاپ کرتے آپ کو نظر آ رہے ہیں. وہاں سے ان کو ایڈ آ رہی ہے, اور ان کا جو پاکستان نے ان کے اوپر جو احسان کیے ہیں افغان مہاجرین کو رکھ کے اور افغان حکومت کے جو نیگوسیشن ہے اس کو شروع کر کے, تو افغانستان میں لوگوں کی یہ ٹریڈیشن ہے کہ جو ان پہ احسان کرتا ہے وہ اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپتے. یہ ایک وہاں سر ٹیلی فون لائن پہ رہیں, پوائنٹ آف ویو ضرور آئے گا. ایک کرپٹ گورنمنٹ ہے, بریگیڈیئر صاحب کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے اور ان کا اپنا ایک ڈس فنکشنل گورنمنٹ ہے, ان کا ریسپونڈ اس طرح نہیں ہوا. کیا کہیں گے سردار نزاکت صاحب؟ دیکھیں امتیاز صاحب, اسی طرح کی سٹوپڈ سٹیٹمنٹ کی وجہ سے آج ہمارے یہ حالات ہو رہے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی سٹیبل نہیں ہو رہی. جب ہم اپنی گورنمنٹ کو اس طرح کے القابات سے نوازتے ہیں کہ فنکشنل گورنمنٹ نہیں ہے یا کرپٹ گورنمنٹ ہے, تو پھر یہ لوگ, یہ جتنے لوگ میرے خیال میں ان کے کونسلر بننے کی کیپیسٹی نہیں ہوتی, یہ خود تجزیہ نگار بن کے پوری دنیا کے سامنے آتے ہیں اور پوری دنیا کو پاکستان کا نام بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بیسکلی یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ یہ پاکستان کے خلاف بات ہو رہی ہے کہ پاکستان میں کوئی گورنمنٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اٹ مین پوری دنیا کو میسج یہ دے رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ کسی طرح کا کوئی, آپ ان کے ساتھ ٹریڈ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ پاکستان کے اندر کرپٹ گورنمنٹ بھی ہے اور ڈس فنکشنل بھی ہے. تو میرے خیال میں اس طرح کے لوگوں کو آپ نہ ہی لیا کریں تو زیادہ بہتر ہے. پولیٹیکل لوگوں کو لیں, ان سے پوچھیں. میرے خیال میں بریگیڈیئر صاحب کو یہ بارڈر کے اوپر تو بات کرنی چاہیے تھی, لیکن ان کو حق ہی نہیں پہنچتا کہ وہ گورنمنٹ کے اوپر اس طرح کی بات کر سکے. اور پوری دنیا میں یہ بات جاتی ہے جب کہ لوگوں کو یہ تاثر ملتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ایسی گورنمنٹ ہے جو ڈس فنکشنل ہے اور کرپٹ ہے. یہ پوری دنیا میں ایک تاثر دینے کی یہ لوگ کوشش کرتے ہیں. بڑی مہربانی بریگیڈیئر صاحب, آپ نے بھی ٹائم دیا, جو ملک کی صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے, اور ہر کسی کا پوائنٹ آف ویو جو ہوتا ہے وہ اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے, اس کو ضرور سننا چاہیے. لیکن نیشنل انٹرسٹ, ملک سب سے پہلے, یہ ملک دھرتی سب سے پہلے پاکستان اور ہماری پاک افواج, ادارے, جوڈیشری, یہ جمہوریت, یہ سسٹم, یہ پارلیمنٹ, یہ آئین, یہ سب سے پہلے ہمارے لیے ہوتے ہیں. اور ملک ہیں تو ہم ہیں, پورا پاکستان اس ملک کے ساتھ ہے. اسی کے ساتھ جی اجازت.